بانی پی ٹی آئی نے امریکی ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی قرارداد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور اسرائیلی لابی بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی۔ کانگریس نے پوری تحقیق کے بعد یہ قرارداد منظور کی۔ امریکیوں کو رپورٹس آتی ہیں جو وہ خود اکٹھی کرتے ہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ درست ہے؟ مگر اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابھی امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے بارے میں امریکہ اور پاکستان کے سرکاری ترجمانوں کے تبصروں کا سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر جنیوا سے انسانی حقوق کے ایک ورکنگ گروپ کی 17 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ اور ایوان نمائندگان کی قرارداد نان بائنڈنگ ہیں، مگر اس کے باوجود اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ اپریل 2022 سے ہی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی امریکہ میں لابنگ کے لیے فرمز کو ہائر کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے اپریل 2022 میں امریکی فرم فینٹن آرلک کی خدمات حاصل کی۔ امریکی محکمہ دفاع میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق پی ٹی آئی امریکہ نے واشنگٹن میں قائم لابنگ فرمز پرایا کنسلٹنٹس LLC کے ساتھ فروری 21 کو 6 ماہ 2023 کے معاہدے پر دستخط کیے۔ جنوری 2024 میں یہ رپورٹ آئی کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں میڈیا ریلٹن اور لابنگ کے لیے فرمز کو ہائر کیا۔ اسی سال یہ خبر آئی کہ 16 جنوری سے 1 مارچ تک 45 دن کے لیے امریکی فرم LGCLL کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ اس فرم نے امریکی کانگریس کے ارکان تک پی ٹی آئی کا موقف پیش کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کی امریکہ میں لابنگ کی یہ چند ہی مثالیں ہیں۔ امریکی سیاسی نظام میں لابنگ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ فنڈز کے حصول کے لیے کانگریس کے نمائندے لابنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ ان قراردادوں کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں کہ امریکی ارکان پاکستان میں جمہوریت کا درد رکھتے ہیں۔ پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک میں امریکہ فوجی حکمرانوں، جابر آمروں اور شاہی نظاموں کو تحفظ فراہم کرتا آیا ہے۔ امریکہ کے 4 پاکستانی فوجی حکمرانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، بلکہ آج تک جتنے بھی امریکی صدور نے پاکستان کے دورے کیے اس وقت فوجی حکمران ہی حکومت میں تھے۔ آئزن ہاور، جانسن، ایوب دور میں رچرڈ نکسن، یحییٰ خان، صدر بل کلنٹن اور بش مشرف کے دور میں پاکستان آئے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت سے کوئی سچی ہمدردی نہیں اور ایسی قراردادیں اور رپورٹس نان بائنڈنگ بھی ہیں، مگر ایسی قراردادوں کی منظوری کے پیچھے کئی ماہ تک کا ہوم ورک ہوتا ہے۔ ایسی قراردادیں عالمی تاثر کو بھی مجروح کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو کیا ایسی قراردادیں اور رپورٹس کے یوں پیش ہو جانے سے ہماری سفارتی کارکردگی پر سوال کھڑے نہیں ہو جاتے؟ ابصار صاحب، ماضی میں کئی سیاستدانوں نے امریکی لابنگ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کی ایک اہم مثال ہے، مگر جس طرح کی ہمدردی بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہے، جو تاثر بن رہا ہے، پھر وہی بات جو شہزاد صاحب نے اوپر کہی کہ ہم یہاں بہت اس پہ بات کریں، مگر ایک تاثر بھی بن رہا ہے ڈیموکریسی کو لے کے، ہیومن رائٹس کو لے کے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا ابھی جب شہزاد صاحب کی بات کو میں تھوڑا آگے لے جاؤں گا، جو کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کانگریس والے، تو میں سوچ رہا تھا عراق میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یہ شام میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیبیا میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اور ایران میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہیں، افغانستان میں بھی جمہوریت لے کے آئے، یہ کافی جمہوریت کے لیے جگہوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا ان پہ کہ یہ سلیوری کے لیے جمہوریت لانا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، جو قانون، کوئی چیز قانونی ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، اور کوئی چیز غیر قانونی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے۔ جیسے کہ غلامی کی تجارت ہوتی تھی، باقاعدہ قانون تھا، رولز سے، ٹیکس تھا، اور کتنا لیگل ہو سکتا ہے غلامی۔ تو یہ لابنگ جو ہے یہ لیگل ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو ہمارے کلچر یہاں پہ جو لوگ دوسروں پہ لفافے کا الزام لگاتے ہیں، وہی لفافے وہاں گورے کو دیں گے تو کہتے ہیں لابنگ ہے، یہ تو لیگل ہے۔ ہاں لیگل ہے، بالکل ہے، تو وہ ہے لفافہ ہی، آپ اسے لیگل کا نام دے دیں بے شک۔ کبھی وقت پتہ نہیں کب آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن کبھی آئے گا جب لابنگ کو لفافہ کہا اور سمجھا جائے گا، جس طرح آج غلامی کو غلط کہا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کرتا تھا۔ اب آپ کا سوال جو ہے نا، دیکھیے پاکستانی کی نظر سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سمجھ آتی ہے، میں اس پہ کرتا ہوں، لیکن یہ جو پاک انڈیا کا میچ ہوا تھا نیو یارک میں، جی، اس دن آپ دیکھیں کہ اسٹیڈیم میں نیلی شرٹس کتنی تھی، بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم، اور پاکستانی کتنے تھے؟
جب اصل، اور کشمیر کی آپ نے بات کی، جب اصل بات آتی ہے نا پاکستان کے لیے، دھرتی کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو یہ لوگ بہانے گھڑتے ہیں. بہت سارے اوورسیز پاکستانی، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ڈکٹیٹر ہوگا نا اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں جب وہ وہاں پہ آتا ہے، اور امریکن بھی چومتے ہیں. امریکن جمہوریت کے لیے تمام ڈکٹیٹرز اس ملک میں جتنے آئے ہیں، امریکن سپورٹ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے. تو میں نہیں یہ بائی کر سکتا کہ امریکہ میں جو ہے یہ جمہوریت کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں، اور ہمارے اوپر ہم جو ان کے غلام ہیں اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے کبھی دوسری کے ذریعے. دوسری بات، یہ کرتے کیوں ایسا؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، میں کوئی ہوا میں نہیں رہ رہا، نہ ہوا میں بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کے اندر گلٹ ہے. وہ گلٹ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اپنے پیاروں کو جو مشکل حالات میں رہتے ہیں چھوڑ کے اپنی اچھی زندگی وہاں گزار رہے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے یہ لوگ، اکثریت جو ہے ان کی. اس لیے گلٹی فیل کرتے جب یہاں مسائل دیکھتے ہیں. اس گلٹ کا علاج یہ تھا کہ کوئی بہتر سوچ، وہاں پہ کچھ اپنے آپ کو بنا لیتے. وہاں انہوں نے جتنی اور جابز ہیں سب میں میجورٹی پاکستانیز کی ہے. آپ امریکیوں کو دیکھیں، کاملا ہیرس جو ہے امریکی ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے. کتنے پاکستانی وائس پریزیڈنٹ ہیں؟ کتنے کانگریس مین ہیں پاکستانی؟ کتنے پاکستانی پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ڈیموکریٹ سے یا ریپبلکن سے پرائمریز میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں بتا دیں. وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اگر اتنی مضبوط اور مؤثر لابنگ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر یہاں پر ایک لیڈر کے لیے، تو وہاں تک بھی شاید پہنچ جائیں. نہیں، وہ ایک لیڈر کے لیے دیکھیں، ایک لیڈر کے لیے وہ اس لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز نے ان کو چورن بیچا، کیونکہ کام تو کرنا نہیں ہوتا وہاں پہ. آپ نے 8 گھنٹے کام کیا، اس میں ڈالرز کمائے، وہاں سے گروسری والمارٹ سے گھر آ کے ٹی وی لگا کے پاکستانی آپ بیٹھ گئے، اور رہتے ذہنی طور پہ آپ پاکستان میں ہیں. 7 پیکٹ رکھ لے چپس کا، ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ڈرامے ہم چلا رہے ہیں ٹاک شوز کے نام پہ، یہ ان کی ٹوٹل زندگی ہے. یہ دے آر فکسیٹڈ آن پاکستان ٹی وی چینلز کے ذریعے. اور ٹی وی چینل کے ذریعے پچھلے 11-12 سال میں، ٹھیک ہو گیا، آپ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دیتے اس پہ، جن لوگوں نے کیا ہے یہ زہر گھولا ہے، ان لوگوں کو اصل راستہ نہیں دکھایا، ان کو کھوٹے راستے پہ لے کے گئے ہیں. یہ آئے گا تو ہم پتہ نہیں کیا کر جائیں گے. اور وہ جو لے کے آئے نا، وہ خود پیسے سمیٹ کے امریکہ بھاگ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یا بیلجیم، چلیں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ لوگ کہیں بھی اپنی ذمہ داری نہیں، ہمارے پینل پہ وہاں کی لابنگ کو قانونی کہہ کے ضرور کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود پاکستانی وہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز کی جو ذمہ داری ہے. افتخار صاحب، مانی پی ٹی آئی کے الزامات بار بار بدلتے رہے پچھلے 2 سال میں، کبھی باجوہ، کبھی امریکہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر، مختلف الزامات لگائے انہوں نے. اب وہ کانگریس مینوں کی تحقیق ان کو پسند آ گئی ہے جو معاملات وہاں ہو رہے ہیں. اور اوورسیز مقیم پی ٹی آئی کے ارب پتی حامیوں کی ڈالر کی جیت ہے یا واقعی ایک بڑی سیاسی کامیابی مل گئی ہے؟ جو کانگریس کی قرارداد بانی پی ٹی آئی کو پسند آئی ہے وہ بالکل درست پسند آئی ہے. ان کے دوستوں نے پچھلے 1 سال سے جو ہنگامہ وہاں بپا کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف، پاکستان کے نظام کے خلاف، اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور بانی پی ٹی آئی کا یہ بیان اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس وقت ان کی پالیسیاں جو ہیں جمہوریت کے حوالے سے، عمران ان کے نزدیک پاکستان میں ایک جمہوری شکل ہے. یہ جو بیان دیا نا کانگریس نے، ان کے نزدیک پاکستان میں جمہوریت کی شکل میں ایک ہی شخص ہے، اور وہ شخص ہے بانی پی ٹی آئی. سر وہ پیسے لے کے یہ سب کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو پھر ان کو کیا پتا کہ فیکٹ اور ریالٹی کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. لابنگ یہی ہے نا. دوسرا سوال ایک اٹھایا گیا کہ ایک چونکہ سفیر 1 سال پہلے ریٹائر ہونے والا ہے، اس کا کیا انٹرسٹ ہے. اس سے میں نے خود بات کی تھی 1 سال پہلے، اور میں نے کہا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پلیز اس کو دیکھیے. تو اس نے کہا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں سفیر ہوں. ہاں، سیاسی آدمی نہیں ہوں تو بھگتے، سفیر ہوں. بھگتے. اب تو سفیر کا کام کہ اپنے ملک کا موقف رکھنا نہیں ہے، حقائق رکھنا نہیں ہے. اس کو بلا کے کسی کمیٹی کے آگے پیش ہونا چاہیے کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف وہاں پہ دشمنی کا اظہار کیا گیا، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ٹیلی ویژن پہ، وہ ویگنوں پہ لگا کے، کیا تمہیں نہیں علم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور کیا تم نے اس کا کوئی رپورٹ جو دی پاکستان کے حکومت کو، تم اس کو ہمیں پیش کرو گے؟ ہی از رسپانسیبل. پاکستان کا تمام سفارت خانہ رسپانسیبل ہے. وہاں پہ جتنے بھی سفارت خانے
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान के हैं। उनकी जिम्मेदारी है मुल्क की तशख़्ख़ुस को देखना। उनके पाकिस्तान से वाबस्तगी पे मुझे शक हो गया है। सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। वहां पे पाकिस्तान के परचम जलाए गए, वहां पे पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए गए, वहां पे पाकिस्तान फिर वहां के कवानीन और आजादियों की बात। आजादी अपनी जगह है। आजादी किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी? एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। वो मुल्क भी एक आजाद मुल्क है, वहां भी 25 करोड़ लोग बसते हैं, और इनको वहां पे इसलिए नहीं भेजा हुआ कि ये अपनी दोस्तियां निभाएं, अच्छे खाने खाएं, अच्छे सूट पहने, अपने लोगों को लाके वो रिश्तेदारों को, दोस्तों को वहां पे अकोमोडेट करें। इनका काम था पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना। आज अमेरिका की कांग्रेस और वो दूसरा पता नहीं क्या चीज थी, उनके नजदीक पाकिस्तान में जमहूरियत की जो शक्ल है वो बानी पीटीआई की शक्ल में है। चलें जी, ठीक हो गया।